उम्मीदें थी। अब देखना ये है क्या ये बजट वाकई ही अवाम दोस्त साबित होगा या फिर आने वाले दिनों में मजीद तकलीफ का बायस बनेगा। जबकि कराची समेत मुल्की सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है डिस्कस करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जी डॉक्टर साहब, आज की सबसे बड़ी खबर बजट आ गया जिस पर अभी भी तबसरे जारी है, आप क्या कहेंगे? जी बजट तो एक खबर है, लेकिन मेरा ख्याल है आज उससे और एक बड़ी खबर है, वो मैं आपको भी 2 मिनट बात करूँगा। बजट में मैं बात करूंगा। देखिए ये बजट जो है ना, ये बजट आने से पहले तो वो गाना गा रही थी ना कौम, दिल दिल पाकिस्तान, बिल्कुल, अब गा रही है बिल बिल पाकिस्तान। और ये जो हमारे असेंबली में बैठे हुए बरहमन हैं, इनका कोई ताल्लुक है नहीं, बाहर जो 20 करोड़ अछूत हैं उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये अब होने ये जा रहा है कि जो सफेद पोश थे वो रुपोश हो जाएंगे, यानी बजट का नतीजा ये होगा कि सफेद पोश अब रुपोशी की तरफ चले जाएंगे। बजट में बाद में बात करता हूँ, ये बजट में क्या इन्होंने कमाल दिखाया है, चमत्कार दिखाया है। लेकिन उससे पहले मैं एक खबर है जो जिस पे बात करते हुए मुझे इंतहाई दुख है, जो आज की मेरा ख्याल है सबसे बड़ी खबर है, और मुझे इंतहाई दुख है। मैं इस पे ना कोई कंडेम करना चाह रहा हूं हुकूमत को, बस मैं एक शदीद दुख का इजहार कर रहा हूं। और वो ये खबर है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कल मेट्रो के इफ्तिताह के दरमियान में जो बात की, और आज सारे अखबारों में जो मेन लीड लगी हुई है, और उन्होंने कहा है कि सारी जंगें माशाल्लाह दौर में हुई, तमाम अदारे जमहूरियत का एहतराम करें। ये बात कहने की मियां साहब को इस वक्त जरूरत पेश क्यों आई? ऊपर इसी अखबार के सारे अखबारों में लगी हुई है, जंग में, एक्सप्रेस में, दुनिया में सब अखबारों में ये फ्रंट लीड है मेन, सारी जंगें माशाल्लाह दौर में हुई और तमाम अदारे जमहूरियत का एहतराम करें। ये मैसेज उन्होंने किसको दिया है? ऊपर ही दूसरी खबर लगी हुई है, हर तरफ आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भारतीय जारियत से हम निपटेंगे और ये सारा। और अच्छा, अब मियां साहब को मेरा ख्याल है कि एक इंतहाई एहतराम से, हो सकता है आदमी को याद ना रहे, कोई 4वीं 5वीं 6ठी जमात की माशरती उलूम और वो जो तारीख की किताबें होती हैं वो कोई भिजवा दे, तो मियां साहब को याद आए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें हुई हैं, और जरा चारों जंगों की हिस्ट्री उनको कोई बता दे कि कब हुई है। पहली जो जंग थी पाकिस्तान और इंडिया की, वो 47 में, जो कि कश्मीर के मसले के ऊपर, और 47 में कौन था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। और हमारे ये जो कबायली थे, इन्होंने उसमें हरावर दस्ते का किरदार अदा किया। उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व हुई और करारदाद हुई, जिसके ऊपर आज तक अमल दरामद नहीं किया भारत ने। जी पहली जंग वो हुई, ठीक है, इंडिया के साथ, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में। माशाल्लाह उस वक्त नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब अपनी तारीख दुरुस्त करें। दूसरी जंग आपकी 1965 में हुई। 1965 में अयूब खान के साथ कौन कौन था उस वक्त? और अयूब खान अपनी वर्दी उतार चुके, इलेक्शन उन्होंने फातिमा जिन्ना के खिलाफ लड़ा। कौन कौन अयूब खान के साथ था? कितने लोग जो आज ये जो मुस्लिम लीग जिस शक्ल में भी मौजूद है, उस वक्त कहां खड़ी थी? और किस के कौन? 1976 में कौम आई गई ना, इत्तेफाक फाउंड्री किस दौर में बनी थी? किसके दौर में? बात यह है। और 17 दिन तक उनकी जो जाहिरियत थी, हमारे लोग उसमें जो शोहदा, हमारे सिविलियंस ने, वो कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी जो टैंकों की लड़ाई हुई थी वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी। और 17 दिन के बाद हमने उनको उड़ा के पटक दिया, और उसके बाद फिर सोवियत यूनियन इन्वॉल्व हुआ, अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, और जंग बंदी हुई। और 1965 में भी ताशकंद मुआहिदा हुआ, जिसको आज इंडिया कह रहा है, वहां पर शिवसेना कह रही है कि तोड़ा जाए, खत्म किया जाए दोबारा। और साथ ही हमारी हुकूमत कह रहे हैं कि सारी जंगें तो माशाल्लाह दौर में हुई, जमहूरी दौर में नहीं। यानी ये मैसेज किसके लिए? ये मैं समझने से कासिर हूं, ये किसको मैसेज दिया आपने? पाकिस्तान को दिया है, अमेरिका को दिया है, इंडिया को दिया है, किसको आपने मैसेज दिया है कि जी जंगें जो हैं वो तो जमहूरी दौर में नहीं होती, जंगें तो माशाल्लाह दौर में होती हैं। उसके बाद आप आ जाए 71 के अंदर। 71 के अंदर किसके दरमियान झगड़ा हुआ था? झगड़ा किस बात पे जंग हुई थी? और उस वक्त जो मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग है, इसकी जो पिछली मुस्लिम लीग जो भी इनके वो थे, वो किसके वो क्या कर रहे थे? उनकी क्या लाइन थी? क्या वो किसके साथ खड़े थे उस वक्त? ठीक है, बात यह है सारी
کہ ذوالفقار علی بھٹو، مجیب الرحمان صاحب، الیکشن ہوا تھا، نتائج نہیں مانے گئے، اس کے نتیجے میں جنگ چھڑی، معاملات اور بھی تھے، برائیاں اور بھی تھیں، برائیاں مسائل اور بھی تھے، بنگالیوں کے اور بھی تحفظات تھے. دور کیا تھا؟ کس کا دور تھا؟ کب جنگ ہوئی؟ کیا ہوا؟ آگے چلیں آپ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کوئی ذرا یاد دلا دے حکومت کو کہ مفتی بانی نام کی ایک تنظیم تھی، اس کو بھی ذرا پڑھ لیں کہ وہ کیا تھی اور وہ کیا کر رہی تھی وہاں پہ. تھوڑا سا ذرا پتا کر لیں. 1965 میں اگر جائیں آئندہ، جی ایس کیو نہیں جا سکتے تو پھر منگا لیں کوئی کتاب اور ذرا پتا کریں کہ عزیز بھٹی شہید کون تھے اور یہ میجر شبیر شریف شہید کون تھے، رافی مناج شہید کون تھے، یہ ذرا پوری لسٹ نکلوا لیں. اس کے بعد چوتھی جنگ کب ہو رہی ہے آپ کی؟ کارگل. کارگل میں کون تھا اور کون گیا تھا 4 جولائی کو 1999 کو بل کلنٹن سے ملنے؟ دیکھیں یہ وقت ایسا نہیں ہے، ریاست کا مسئلہ ہے. اگر کوئی پرابلم ہے، اگر کوئی ایشو ہے تو یہ آپ ان اپنے بند کمروں کے اندر بیٹھ کے معاملات کو حل کریں عسکری قیادت کے ساتھ. آپ پاکستان کو تماشا نہ بنائیں کہ ماشاء اللہ کے دور میں ہوئی اور جمہوری دور میں ہوئی. اس کا میٹرو سے کیا تمام ادارے جمہوریت کا احترام کریں؟ کون سا ادارہ نہیں کر رہا؟ آپ کسی کو بتائیں نا، پھر آپ ذرا کھل کے یا تو کھل کے بات کریں، یا آپ کیا بات کر رہے ہیں اس وقت؟ امر اللہ صالح وہاں کچھ اور بات کر رہے ہیں افغانستان میں بیٹھ کے، وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کور کمانڈرز آپ کے کہہ رہے ہیں کہ رو انوالو ہے، پاکستان کے اندر ایک ماحول عجیب بنا ہوا ہے، ایجنسیز انوالو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کانٹے سے کانٹا نکالیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگیں جو ہیں جمہوری دور میں نہیں ہوئی، ماشاء اللہ دور میں ہوئی. مطلب یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں مکمل طور پہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس وقت یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی. پھر کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ایک پیج پہ نہیں ہے، پھر ہم ایک پیج پہ ہیں. پھر یہ کیا ہے؟ کوئی وضاحت فرمائے گا اس بیان کی؟ کوئی وضاحت؟ یہ دنیا اخبار کی بھی لیڈ ہے، یہ ایکسپریس کی بھی لیڈ ہے، یہ جنگ کی سارے اخباروں کی یہ لیڈ لگی ہوئی ہے فرنٹ پیج پہ کہ ہاں کہ جنگیں جو ہیں وہ. تو اب آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں اس وقت؟ مطلب 11 بلین آپ کا بجٹ ڈیفنس کا ہے، 40 بلین ان کا ہے، چاروں طرف سے وہ گھیر لیا، 4th جنریشن وار ہو رہی. آپ کیا کریں؟ اور آپ اس وقت ملک کی قیادت کر رہے ہیں. ان کا لب و لہجہ تو دیکھیں، ان کے پڑوس کا لب و لہجہ تو دیکھیں، ان کی باتیں تو سنیں آپ. وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اس وقت پاکستان کے بارے میں؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ پاک چائنا کوریڈور آپ نے کریڈٹ لیا سارا. وہ پاک چائنا کوریڈور پہ کیا کہہ رہے ہیں انڈیا؟ آپ ذرا سنیں تو صحیح. اور اس کے بعد آپ یہ میسج کہ جی جمہوریت کے دور میں جنگیں نہیں ہوئی اور ماشاءاللہ کے دور میں جنگیں ہوئی ہیں اور تمام ادارے اپنے اس میں رہ کے کام کریں. یہ وقت یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس وقت یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ میں صرف ایک عام پاکستانی کے، میں کوئی نہ اس کے اوپر میں کوئی تنقید کو، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ پاکستان میں پاکستان بھارت کی جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں وہ ماشاءاللہ کے دور میں ہوئی ہیں، جمہوریت کے دور میں نہیں ہوئی. تمام ادارے جمہوریت کا احترام کریں. مطلب احترام کریں، پیروں کو تو چاٹ رہے ہیں سب جا کے، سروں پہ تو بٹھائے ہوئے سب نے آپ کو. بھائی آپ اور کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کیا پرابلم، ایشو کیا؟ آپ نے بات کیا کیا؟ مطلب یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج نے کچھ کہا ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں. بھئی فوج ماشاءاللہ لگا دیئے، کیا کر دیا آپ کو؟ وزیر خارجہ آپ ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی آپ ہیں خود، وزیر دفاع بھی آپ کے ہیں، وزیر خزانہ بھی آپ کے ہیں. یہ آپ نے کیا مطلب کیا پرابلم کیا ہو رہی ہے آپ کو؟ اور اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ دنیا کو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان میسج دے رہے ہیں کہ ساتھ آرمی چیف کا بیان دوسرا چھپ رہا ہے اور نیچے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگیں جو ہے وہ ماشاءاللہ دور میں ہوئی، جمہوری حکومتوں میں امن رہا، سکون رہا، شانتی رہی. یعنی جمہوریت اگر رہے جمہوریت اللہ کرے تو اس میں مطلب چاہے آپ کو کھا جائے، ادھر سے انڈیا کھا جائے، ادھر سے دوسرے ملک کھا جائے، ادھر سے سب کھا پی جائیں، لیکن آپ کو نہیں لڑیں گے کیونکہ آپ جمہوری ہیں، آپ جمہوریت میں. ادھر جب مودی سے مل رہے تھے وہ چائنیز پریمیئر، تو وہاں ان کا آرمی چیف گھس گیا تھا نا لداخ کے اندر، اس نے میسج دے دیا تھا کہ آپ یہاں مذاکرات کر رہے ہیں لیکن ہمارے دشمن کے ساتھ مطلب مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کے. تو وہ وہاں پہ تر فائرنگ شروع ہو گئی تھی، گولیاں چلنی شروع ہوئی تھی چائنیز آرمی کی اور انڈین آرمی. بات یہ ہے کہ اب جو منتخب قیادت ہوتی ہے ملک کی، وہ اور عسکری ادارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں اور ایک
بات کبھی آپ دنیا کے سامنے بات کرتے ہی نہیں. یہ اتنی بڑی ویکنس آپ نے آج دکھائی ہے بطور ایک حکمراں کے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو کس طرح سے دنیا نے لیا ہوگا اور کس طرح سے دنیا اس کو ریڈ کرے گی. میرا خیال سے اس کی فوری طور پہ وضاحت اور کلیئر کرنا اس بات کو بہت ضروری ہے, اور ہسٹری کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. میاں صاحب خدا کا واسطہ ہسٹری ذرا چیک کریں, کسی کو عرفان صدیقی صاحب کو بلا لیں آپ, اور کون ہے وہاں پہ, ایسا نہیں بات صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کو بلائیں, پرویز رشید کسی سے پوچھ لیں, خود آپ چیک کر لیں. مسلم لیگ میں آپ ہیں, مسلم لیگ کے سربراہ ہیں, آپ چیک کریں کہ کارگل کی جنگ میں 71 کی جنگ کیوں ہوئی تھی, اور پہلی جنگ جو ہوئی تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے وقت میں, اور اس کے نتیجے میں LOC, اس کے نتیجے میں آپ کے, مطلب اتنا مجھے آج دکھ ہوا اس بات کو سن کے. اور اس موقع پہ یہ بحث کسی اور موقع پہ ہو سکتی ہے, سول ملٹری ایشوز ہمارے چلتے رہے, مگر ایک موقع ہوتا ہے, موقع محل ہوتا ہے. یہ بات میاں صاحب سے اس وقت مجھے ایز اے پاکستانی جب کھل کے بات ہو رہی ہے, پاکستان کے بچے کو پتا ہے, انڈیا خود کہہ رہا ہے کانٹے سے کانٹا نکالیں گے, اور یہاں پہ آپ نے بات کر دی اس وقت یہ کہ تمام ادارے جمہوریت کا احترام کریں, جمہوریت ہوگی تو جنگیں نہیں ہوں گی, مارشل لا ہوگا تو جنگ ہوگا. مجھے اس کے اوپر میں آج شدید ایز اے پاکستانی اس کی مذمت بھی کر رہا ہوں, اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس کو آنے والے دنوں میں حکومت اس بیان کو یا تو واپس لے گی یا اس پہ معذرت کرے گی اس پہ, اور یا واپس لے گی اس بیان کو, یا اس کو کلیئر کرے گی کہ کیا مقصد تھا. تمام اخباروں کی یہ لیڈ ہے, اور دنیا بھر سے کالیں بھی مجھے آئیں, بے شمار لوگوں نے بات بھی کی. میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کیا بات ہوئی, اور اس کا موقع محل کیا تھا, اس وقت یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی. صحیح. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد میں ڈسکس کرنا چاہوں گی جو آج بجٹ پیش کیا گیا ہے, یہ واقعی